السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کو ایک بیماری لاحق ہو چکی ہے، وہ ہے مسلسل بولنے کی بیماری۔ وہ جہاں کہیں ہوں گے مسلسل بولیں گے اور بغیر سوچے سمجھے بولیں گے۔ پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو، لیکن آج انسان بولنے کے بعد اپنے الفاظ کو تولتا اور سوچتا ہے۔ انسان جب فضول اور لایعنی گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو اس کی شخصیت کو داغدار، کھوکھلا اور عیبدار بنا دیتی ہے۔ انسان مسلسل تبھی بولتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ کثرت کلام یعنی بہت زیادہ بولنا بہت ساری بیماریوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل رہتا ہے۔ جس کی کثرت کلام زیادہ ہوگی اس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی اس کے گناہ بھی زیادہ ہوں گے۔ اور جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ عقل مند لوگ کہا کرتے ہیں کہ جس کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رجوع کی توفیق ہوتی ہے، اسے مہربانی، نرمی اور خاموشی کا تحفہ عطا کیا جاتا ہے۔ فضول بولنے سے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ انسان غیبت، بد اخلاقی، بہتان طرازی کا مرتکب ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دلوں میں نفرتیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ فضول بولنا وقت ضائع کرواتا ہے۔ فضول بولنا عزت و وقار ختم کروا دیتا ہے۔ فضول بولنا کرنے والے کاموں سے دور کر کے نہ کرنے والے کاموں کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ فضول بولنا انسان کو مخلص دوستوں سے محروم کر دیتا ہے، اور فضول بولنا رشتوں میں دراڑیں ڈلوا دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں خاموشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ خاموشی سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کا موقع ملتا ہے، جس کے نتیجے میں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکمت، مناجات اور دعا کے تحفے ملتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کا تحفہ دیا تو اس کے ساتھ ساتھ انہیں خاموش رہنے کی، صبح و شام ذکر و فکر اور مناجات کی تلقین فرمائی۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ خاموشی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک زبان کی خاموشی ہے اور ایک دل کی خاموشی ہے۔ زبان کی خاموشی یہ ہے کہ زبان ان باتوں کو چھوڑ دے کہ جو باتیں لایعنی اور فضول قسم کی ہوتی ہیں، جس میں حکمت نہیں ہوتی۔ اور دل کی خاموشی یہ ہے کہ دل میں کبھی شیطانی وسوسے پیدا نہ ہوں۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات زبان سے نکالے یا خاموش رہے۔ اس لیے خاموشی ایک ایسی چیز ہے کہ جو فتنوں کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ خاموشی اختیار کرنا دنیا و آخرت کی رسوائی سے بہترین بچنے کا ذریعہ ہے۔ خاموشی اختیار کرنا بگڑے کاموں کو اچھا بنا دیتا ہے، اور خاموشی انسان کو عزت بڑھانے کا سبب بن جاتی ہے۔